میرا دل بدل دے. میں نے کہا تھا کہ میں کراچی گیا تھا. میں جب گیا تھا وہاں پہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں, تو وہ ابھی ایسے دل میں اللہ نے ڈال دیا. تو وہاں میں جب جاتا تھا تو میں یہاں سے بستر لے کے جاتا تھا, وہاں مرکز میں ٹھہرتا تھا. تو میں نے ایک کمپنی رجسٹر کرانی تھی, تو میں نے کہا بھائی میرے کام ہے, میں پھر جو بھی آپ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ٹریڈ مارک والا کے سلسلے. تو اس نے بولا میں رات کو میرا تشکیل ہو جاتی تھی کوئی جماعت کے ساتھ. میں گیا تو انہوں نے بولا اس یہ ہمارے جو کرکٹ کرنے شاہد آفریدی صاحب سے ملاقات کرنے. وہ ہم جاتا ہے ملاقات بھی کرتا ہے مگر بات ہمارے نہیں سنتا ہے. میں نے فون کیا, نمبر انہوں نے دیا, میں نے کہا شاید بھائی میں نے ملنا ہے, میرا اپنا تعارف کرے. انہوں نے بولا بسم اللہ آ جاؤ. ہم گیا تو جب بیٹھے تو انہوں نے بات میں نے شروع کی تھی, تھوڑا سا دین کی بات شروع کی تھی. کیسا ہے, میں نے کہتے مجھے دیکھا, کہتے میں تو وہ تجھے کیا دیکھ رہا, تو کیا بنا. میں نے بولا اس میں بھی میرا بات سن لیں. وہ بات کرتے نہیں, میں نے یہ تبلیغ کی بات بڑی, میرے پاس بہت لوگ آتا ہے, یہ سارا کچھ میرا ارادہ ہے, بس ٹھیک ہے. بس اللہ کبھی کبھار دین میں بیٹھے, ہم صوفے پہ بیٹھے تھے, باقی ساتھی بھی بیٹھے. میں نے وہ شروع میں ایک حدیث کا مفہوم میں نے ان کے سامنے عرض کی دی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بولا شاہد بھائی میں ایک عرض آپ کا کرتا ہوں, آپ میرا بات نہیں سنتا ہے, مگر اس بات کو اب ہم وعیدیں سنانے کے لیے نہیں ہے. ہمیں تو کہتے اللہ پاک نے اپنے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر کے پہلے بشارت دیا اور جہنم سے بھی ڈرا دو. یہ نہیں کہ کوئی آدمی جو اگر وہ بشارت پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو ڈراؤ بھی تو جہنم سے. پھر اللہ پاک نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتارے. یہ نہیں کہا کہ پہلے ان کو بتوں کو توڑ دو پھر جا کر کے مکہ میں عبادت کرو, پہلے یہ شراب چھوڑ دے پھر یہ نماز پڑھے, پہلے یہ غلط کام چھوڑ دے. پھر ہماری یہ غلطی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ہم اپنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بلائی کا حکم نہ کریں جب تک کہ ان سب پر خود عمل نہ کرے, اور لوگوں کو برائی سے نہ روکے جب تک ان خود برائی سے نہ بچتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تم اچھائی کی دعوت ہے, اگرچہ تم ان سب کی پابند نہ ہو, تم لوگوں کو برائی سے روک دو اگر یہ تم ان سے خود نہ بچتے ہو. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ایک آدمی اگر خود خدا ناخواستہ نماز نہیں پڑھتے, اگر انہوں نے اپنی کسی اپنی بیٹی کو ماں بائی کو کہا کہ بھائی نماز پڑھ لے کرو, نماز پر یہ ملنا ہے اور قضا کرنے پر یہ عذاب, تو انہوں نے گناہ تو نہیں کیا. ایک بزرگ مطلب ایک بزرگ فرماتے تھے, کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی تھا, وہ اللہ والے کہتے ہیں اب حضرت سارے لوگ مسجد جاتے ہیں, مجھے نہ مسجد کے, تو میں دکاندار تھا, مجھے نہ میں کیا کوشش چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں. اس نے بولا تم دعوت دے, دعوت تو دے سکتے ہیں, کیا دعوت دے, کہتے جب اذان کا ٹائم وہ ساتھ پڑوسی کو بھائی اذان ہو گیا مسجد میں چل, کہتے یہ میں کر سکتا ہوں. اب انہوں نے 2-3 دن دعوت دیا, جب 2 دن خود بیٹھ جاتے تھے, کہتے یار سب مسجد جا رہے ہیں میں بیٹھا ہوں, خود بھی اللہ نے مسجد دے. جب تک آپ دعوت نہیں دیں گے, ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ام الحسنات, نیکی کی ماں, مانے گا تو اولاد نہیں ہوگے. میں بیچ میں ایک وہ شاہد بھائی کا واقعہ پورا کر لی. ہاں, شاہد بھائی کے پاس جب میں نے کہا تھا کہ بھائی ہم تو وعدے بیان نہیں کرتے ہیں, مگر ایک بات میرا سن لو, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی کی نماز قضا ہو جائے, جیسا آج اگر عصر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور اب مغرب کے ساتھ اس نے کٹی پڑھ لیا, بعد میں مطلب کٹی اس کو دہرایا, قضا پڑھ بھی لیا, تو اس آدمی نے اگر توبہ نہیں کیا, یہ بات یاد رکھنا ہے, کیا نہیں کیا, توبہ نہیں کیا, پڑھ بھی لی کہ اللہ مجھ سے میرا اس سے غلطی ہو گئی, میں نے کہ مجھے معاف کر دے, توبہ نہیں کی اور اس نے دہرایا بھی, پڑھ بھی لے, تو اس آدمی کو ایک حقب جہنم میں جلنا ہوگا. اور ایک حقب کا مقدار جو میں نے بولا اس کتاب میں لکھا 2,88,00,000 برس اس آدمی کو جہنم میں جلنا ہوگا. میں نے جب شاہد بھائی کو کہا تھا, میں وہ ایسے بیٹھے تھے, انہوں نے سوپی کے اوپر پاؤں رکھے میری طرف ہو گئے, مجھے بھی کہتا ادھر, کہتے 1-2 اور سنا. میں نے 1-2 اور سنا دیا, کہتے سلطان میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میں تبلیغ میں جاتا ہوں, میرا آپ سے وعدہ ہے, میں ارادہ بھی نہیں کیا, کہتے کروں گا, پر ٹھیک ہے, ارادہ بھی نہیں کیا, میرا وعدہ ہے کہ میں وقت لگاؤں گا
اور انشاءاللہ لگاؤں، انہی جماعت کے ساتھ لگاؤں۔ پھر الحمدللہ انہوں نے وقت لگایا۔